السلام علیکم۔ والسلام علیکم۔ ہاں عبداللہ صاحب جی میں بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، یہ درود السلام جو پڑھتے ہیں جمعے کی نماز کے بعد۔ جی 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 ضرور بتائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے یہ میں جان لوں کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ فرقے سے تعلق میں ہوں بس جی میں فرقے سے کسی سے تعلق نہیں رکھتا، بس جو قرآن و حدیث کہہ رہا ہے اس کے مطابق چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، اور جی کس علماء کو سننا پسند کرتے ہیں آپ آج کے دور میں؟ علماء کو ہاں سن لیتا ہوں، جو اچھا لگتا ہے، جس کی تقریر اچھی لگتی ہے۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں وہیں کہیں ہوں، عامر کا پڑوسی ہوں میں بالکل۔ نہیں نہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اچھا میں دہرے کہیں ہوں، میں دہلی؟ دہرہ۔ دہرادون؟ نہیں دہرہ۔ یہ کہاں ہے بھیا؟ اچھا یہ عامر نے مجھے نمبر دیا تھا نا آپ کا، آپ جانتے ہیں عامر کو جس کا میں نے فوٹو بھیجا آپ کے پاس؟ جی فیس بک سے انہوں نے میرا نمبر لیا تھا۔ نہیں، آپ کون سے پردیش کے رہنے والے ہیں، کون سے اسٹیٹ کے؟ یو پی ہاپوڑ۔ اچھا ہاپوڑ کا رہنے والے ہیں آپ؟ جی اچھا ضلع ہاپوڑ ہے ہمارا، گاؤں دہرہ۔ اچھا اچھا دہرادون نہیں، دہرہ۔ اچھا نہیں، تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ اہل حدیث ہیں؟ میں تو حضرت مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ ارے بھیا اہل جی میرا کیا نام ہے قرآن مدرسے کا؟ مدرسہ تعلیم الاسلام پپلاڑا مسوری کے پاس۔ ہاں تو یہ اہل حدیثوں کا مدرسہ ہے نا؟ نہیں حضرت، یہ اہل حدیث کا مدرسہ نہیں ہے، یہ تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر دیوبندیوں کا ہے؟ بس پتہ نہیں کس کا ہوگا، شاید دیوبندیوں کا ہی ہو۔ ہاں دیوبندیوں ہی کا ہے۔ ہاں اشرف علی تھانوی صاحب آپ کے اکابر علماء سے ہیں، علماء میں سے ہیں کہ نہیں؟ جی ہاں ہمارے علماء میں سے ہیں۔ ہاں تو یہ کہیے نا کہ آپ دیوبندی ہیں یار، اتنا چھپانا، اتنا ڈرنا، اتنا دبانا، یہ کاہے کے لیے کرتے ہو تم لوگ؟ نہیں حضرت دیکھو، میں تو اپنے نام کے پیچھے دیوبندی لگاتا نہیں، اور پھر ڈرنے کے بعد کیا اس میں آپ مجھے کھا جاؤ گے؟ نہیں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں جو ہوں مین ایٹر نہیں ہوں، میں انسان نہیں کھاتا ہوں، اسی لیے جب پوچھا گیا تھا تو ڈائریکٹ بتاتے دیوبندی ہیں یار۔ میں کہاں سے گھما پھرا کے یار۔ ہاں سناؤ نا۔ دیکھو ہمارے جو علماء کرام ہیں، ہاں نہ تو وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلواتے، اچھا، اور نہ ہی ہمارے علماء کبھی اپنے نام کے بعد دیوبندی لگاتے۔ اچھا، بس انہوں کا کہنا یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور جو قرآن و حدیث کہہ رہا ہے بس اس سے چلیے آپ۔ اچھا جی تو آپ کے جو مطلب قرآن حدیث جو کہہ رہا ہے خالی آپ وہ مانتے ہیں، تو آپ غیر مقلد تو ہیں نہیں بھیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہیں نا آپ؟ جی ہاں ہم امام ابو حنیفہ کو ہی مانتے ہیں، حنفی ہیں ہم۔ ہاں تو پھر آپ یہ کہیے کہ قرآن حدیث اجماع قیاس اور علماء کے اقوال، یہ کہیے نا، جو تعارف کریے آپ اپنا۔ جی اچھا بہرحال اب کلیئر ہو گیا، آپ دیوبندی ہیں، کلیئر ہو گیا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کیا اشکال ہے صلاۃ والسلام کے اوپر؟ صلاۃ والسلام کے اوپر یہ اشکال ہے جی میرا، ہمارے جو علماء کرام ہیں انہوں کی ایک کتاب ہے مسائل شرک و بدعت۔ اچھا، تو اس کے اندر جو ہے میں آپ کو فوٹو دے سکتا ہوں واٹس ایپ پر؟ آپ بتا دیں، فی الحال تو ضرورت پڑے گی تو لے لیں گے۔ جی تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کبھی بھی جو ہے ایسا نہیں ہوا، یعنی ان کی زندگی سے کوئی ایک اتنی سی بھی پیشین گوئی نہیں ملتی کہ جو انہوں نے صلاۃ والسلام اس طرح سے کھڑے ہو کر کے جھوم کے پڑھا ہو۔ اچھا جی، اور اس کو بالکل آج کے دور میں جو ہے جیسے کہ عید میلاد النبی اور محرم کے دن جو ہے جھنڈے لہرانا اور شب برات کے دن جو ہے حلوے پکانا، تو ہمارے عالم ان چیزوں کو منع کرتے ہیں بالکل۔ اچھا، اور حالانکہ میں آپ سے حضرت میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو ہے درود السلام کو بالکل غلط کہتے، استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے عالموں نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے کہ درود السلام پڑھو، بلکہ قرآن خود کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ درود السلام پڑھیے آپ، لیکن ایک کونے میں بیٹھ کر۔ ایک کونے میں بیٹھ کر؟ جی، یہ کون سی یہ جو قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
اس آیت کریمہ میں کہاں؟ جی سورہ الاحزاب کی آیت کریمہ ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں فرما رہا ہے کہ کونے میں بیٹھ کے پڑھو؟ نہیں حضرت، کونے میں بیٹھ کر تو دیکھو نہیں فرما رہی، لیکن اس میں یہ بھی تو نہیں فرما رہے نا کہ آپ جو ہے ہر جمعے کی نماز کے بعد یا ہر فجر کی نماز کے بعد. جی اس پہ ضرور، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن آپ نے بھی کہا کہ کونے میں بیٹھ کے پڑھنا چاہیے. جی یہ کونے میں بیٹھ کے پڑھنے کا حکم آپ کو کس نے دیا؟ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے حضرت. آپ قرآن حدیث مانتے ہیں نا آپ تو؟ جی میری بھی سن لیجیے. جی سن، آپ ہی کی تو سن رہے ہیں بالکل. جی ہاں بتائیے بولیے. جی دیکھو قرآن کریم ساری مسائل تو دیتا نہیں، مانا کہ قرآن کریم ہے. آپ کی باتوں میں بہت تضاد ہے. جی آپ کی باتوں میں بہت تضاد ہے. عرض کروں؟ اچھا جی بولیے. سب سے پہلے جب میں نے آپ سے گفتگو کا آغاز کیا تو آپ نے کہا کہ آپ کے ماخذ جو ہیں وہ قرآن حدیث ہیں. جی یہی کہا نا آپ نے؟ جی پھر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن حدیث ہر چیز کا جواب نہیں دیتا. اچھا ٹھیک ہے، تو آپ ایک جگہ پہلے تو قائم مدائم ہو جائیے. تو بتائیے آپ، پھر میں کہاں قائم مدائم ہوں؟ جی تو آپ یہاں قائم مدائم ہو جائیے کہ جہاں سے آپ نے بھی کہا کہ درود و صلاۃ و سلام جو ہے وہ کونے میں بیٹھ کے پڑھنا چاہیے. تو یہ کونے میں بیٹھ کے پڑھنا جو ہے یہ کون سی صدی میں، یہ کون سے علماء نے، کون سے اکابر اسلام نے یہ لکھا ہے کہ کونے میں بیٹھ کے پڑھنا چاہیے؟ یہ ہے کہ مولانا رفعت قاسمی. یہ تو دیوبندی ہیں. جی ہاں تو یہ تو ابھی کے ہیں نا. آپ مجھے تابعین تابعین کے دور سے بتائیے. جی ہاں جی بالکل، میں آپ کو بلکہ میں آپ کو اس کا فوٹو بھیجوں گا نا. آپ فوٹو بھیجیے گا، آپ فی الوقت پڑھ کے بتائیے. ابھی ہماری بات، آپ کی گفتگو جو ہے وہ فیس ٹو فیس نہیں ہو رہی، فون کال پہ ہو رہی ہے. تو آپ مجھے ابھی جو ہے وہ پڑھ کے بتائیے کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے ایسا کہ کونے میں بیٹھ کے پڑھنا چاہیے. بتائیے بھائی. یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جی تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہاں فرما رہا ہے کہ کونے میں بیٹھو؟ یہاں تو نہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس وقت پڑھو، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس وقت پڑھو، نہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اتنی مرتبہ پڑھو، نہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اتنی نہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ لیٹ کے پڑھو یا بیٹھ کے پڑھو یا کھڑے ہو کے پڑھو یا کروٹ لے کے پڑھو. یہ تو ہم کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پڑھ سکتے ہیں، لیٹتے پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے یہ کہاں پڑھا کہ کونے میں بیٹھ کے اس کو پڑھنا چاہیے؟ تو آپ جو ہے میری بھی سن لیجیے حضرت. جی سنائیے حضرت. جی پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام تھے. جی صحابہ کرام کے زمانے میں کبھی عید میلاد النبی نہیں بنائی گئی. تابعین کے زمانے میں کبھی عید میلاد النبی نہیں بنائی گئی. اور جو ان کے بعد اولیاء کرام، مجتہدین جو بھی گزرے ہیں، بزرگان دین جو بھی گزرا ہے ان کے زمانے میں، یہاں تک کہ خواجہ معین الدین چشتی کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا. لیکن یہ جب یہ پہلے نہیں ہوا تو ابھی کیوں ہو رہا ہے؟ جی اور کچھ پوچھنا ہے آپ کو؟ جی جب یہ دیکھو جو انسان، جو صحابہ جو نبی سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ہم تو ان کے دھول کے برابر پہ نہیں. تو جب ان کے زمانے میں نہیں ہوا تو پھر ہم کیوں اس کام کریں؟ صحیح بات ہے. جب صحابہ اکرام کے زمانے میں کبھی بھی جو ہے وہ 3 دن، 1 دن، 40 دن کی جماعت نہیں نکالی گئی دن متعین کر کے، تو پھر صحیح بات ہے. پھر کاہے کے لیے تبلیغی جماعتی جو ہیں وہ 1 دن، 3 دن، 40 دن کا ٹائم مقرر کر کے نکلتے ہیں؟ صحیح بات ہے، تو بدعت ہے. اچھا تو آپ جماعت کے اوپر بات کر رہے ہیں پھر؟ نہیں میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا صحابہ نے عید میلاد النبی نہیں منایا. چلو آپ کی وہ تو بات ٹھیک ہے. جی یہ جو ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، جنہوں نے تبلیغ کام شروع کیا تھا، تو آپ جو ہے خود سوچئے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں جو ہے صحابہ تبلیغ کے لیے جاتے تھے نہیں جاتے تھے؟ بالکل جاتے تھے، بے شک جاتے تھے. کس نے منع کرا نہیں جاتے تھے؟ جی تبلیغ کے کام دیکھیے صحابہ کرام نے بھی کیا ہے، اور صحابہ کرام کو جو ہے اللہ کے نبی نے خود بھیجا تھا کہ تم اس ملک میں جاؤ. ہاں بالکل، اس کا انکار نہیں. میں نے کہا 1 دن، 3 دن، 15 دن، 40 دن. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، مسجد میں قیام کرنا، مسجد میں کھانا بنانا، وہاں پر شور و غل کرنا، وہاں پر موبائل فون لے جانا، میں اس کی بات آپ سے کر رہا ہوں. لوگوں سے ادھار پیسہ مانگ کے تبلیغ پہ جانا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 1 دن، 3 دن، 4 دن، 14 دن، 15 دن، 40 دن، 50 دن، یہ متعین کس نے کیا رہے ہیں؟ یہ آپ کو یہ حدیث شریف پڑھ دیجئے.
یہ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جی. ہاں تو یعنی کہ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے زمانے میں کیا ان کو اتنا معاذ اللہ شعور نہیں تھا کہ 3 دن 7 دن 14 دن 40 دن جانا چاہیے؟ یہ کئی 100 سال کے بعد 1300 سال کے بعد یہ آپ کے اکابر صحابہ ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں دن متعین کر لیں، یہ تو بدعت ہو گئی نا. دیکھو جی حضرت انہوں نے بھی تو کچھ سوچ کر یہ سب کیا ہوگا. نہیں میں نے سوچنے سمجھنے تو عید میلاد النبی جو مناتے ہیں ہم لوگ، عید میلاد النبی جو ہم مناتے ہیں تو ہم بھی سوچ سمجھ کے مناتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے، نبی کریم کا ذکر کریں، اس لیے ہم مناتے ہیں. اور آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب کے جو پیر و مرشد ہیں وہ بھی عید میلاد النبی مناتے تھے. نہیں جی نہیں جی مناتے تھے، آپ کو نہیں پتا؟ میں بتاؤں آپ کو؟ جی بتائیے. 1 منٹ رک جائیے جی 10 صبر کریے. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ بریلوی ہے، الحمدللہ بریلوی ہے. کھانا کو بھوک لگنے لگی اس کو. جی حضرت. جی آپ نے کال ہی ڈسکنیکٹ کر دی. جی آپ نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی. جی جی ہاں کر دی تھی. جی تو میں آپ کی کتاب پڑھنے لگا ہوں، شمائم امدادیہ، صفحہ نمبر 93. اچھا کس کی کتاب ہے حضرت لکھی ہوئی؟ جی بتا رہا ہوں میں کس کی کتاب ہے. یہ آپ ہی کے جو پیر صاحب ہیں، آپ کے پیر و مرشد کے، تھانوی صاحب کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب. اچھا. وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے علماء مولود شریف میں بہت تنازع کرتے ہیں. اچھا. تو ہم علماء جواز کی طرف بھی گئے ہیں. جب سورج جواز کی موجود ہے جی پھر کیوں تشدد کرتے ہیں، اور ہمارے واسطے اتباع حرمین کافی ہے. شمائم امدادیہ صفحہ نمبر 93. یہ تو آپ کے تھانوی صاحب کے پیر و مرشد ہیں. اچھا. ہاں جی. تو یہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ جی وہ فرما رہے ہیں کہ جب عید میلاد النبی کے جواز کی صورت موجود ہے اس کے بعد بھی تشدد کرتے ہیں. تشدد یعنی نہیں، سختی. تشدد کا مطلب سختی کرنا، انکار کرنا. اچھا. جی ہاں. اور سنیں گے؟ جی سنائیے. جی ضرور سنیے. میلاد النبی فرحت و مسرت کا دن ہے. اور یہ کون لکھتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مفتی اعظم رشید احمد لدھیانوی صاحب. اچھا. وہ لکھتے ہیں کہ ان حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت بڑے سرور اور فرحت کا باعث ہے، اور یہ سرور کسی وقت اور مہک کے ساتھ مخوص نہیں بلکہ ہر مسلمان کے رگ و پے میں سمایا ہوا ہے. ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے جب ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر ابو لہب کو پہنچائی تو اس نے خوشی میں صوبیہ کو آزاد کر دیا. مرنے کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا اور اس سے حال دریافت کیا تو اس نے کہا جب سے مرا ہوں عذاب میں گرفتار ہوں، مگر دوشنبہ کی شب ہو چونکہ میں نے میلاد نبی کی خوشی کی تھی اس لیے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. جب ابو لہب جیسے بدبخت کافر کے لیے میلاد نبی خوشی کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو گئی تو جو امتی آپ کی ولادت کی خوشی کرے اور حسب وسعت کے آپ کی محبت میں خرچ کرے تو کیوں کر اعلیٰ مراتب حاصل نہ کرے گا. احسان الفتاوی جلد 1 صفحہ نمبر 347 اور 48. ارے میاں اپنے گھر کی خبر تو لیا کریے، اپنے گھر کی خبر نہیں رکھتے ہیں آپ. فیصلہ ہفت مسئلہ صفحہ نمبر 5 بھی میرے پاس موجود ہے، اس میں بھی لکھا ہے میلاد النبی کے جواز کے تعلق سے. اب آپ یہ چھوڑیں، یہ تو الگ بات ہو گئی. اب آپ ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ جو 3 دن 4 دن کی جماعت کا جو وقت ایک آپ لوگوں نے متعین کر لیا ہے وہ کہاں سے ثابت ہے؟ نہیں ثابت تو کہیں سے نہیں ہے وہ. تو پھر یہ بدعت ہے نا. اچھا. اور آپ کو ایک حوالہ دے دوں، بڑا آپ کو اچھا لگے گا حوالہ سن کے. یہ تو ڈائریکٹ آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب سے ہے. اچھا. انصاف حصہ صفحہ نمبر 1
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 333 اس میں کیا لکھتے ہیں ذرا سماعت فرمائیے گا. مولود شریف اور جگہ تو بدعت ہے لیکن کالج میں جائز ہے بلکہ حفاظت دین کا ذریعہ ہے. اگر کسی جگہ بدعت ہے لوگوں کے دین کی حفاظت کے ذریعے ہو جائے تو وہاں اس بدعت کو غنیمت سمجھنا چاہیے جب تک کہ ان کی پوری اصلاح نہ ہو جائے. جیسے مولود شریف اور جگہ تو بدعت ہے مگر کالج میں جائز ہے بلکہ واجب ہے کیونکہ اسی بہانے سے وہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذکر شریف اور آپ کے فضائل کا معجزات تو سن لیتے ہیں تو اچھا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت و محبت ان کے دلوں میں قائم رہے. انفاس حصہ صفحہ جلد 1 صفحہ نمبر 333. اشرف علی تھانوی صاحب تو کہہ رہے ہیں کالج میں جائز ہے. تو آپ حضرت ایک کام کریں ایک تو ایک کتاب کا فوٹو جناب والا وہ تو ہم آپ کو بھیجیں گے انشاءاللہ لیکن جناب والا اس سے پہلے بیفور ہینڈ آپ مجھے جیسے کہ آپ نے کہا تھا جو کام صحابہ کے دور میں نہیں ہوا تابعی کے دور میں نہیں ہوا تبع تابعی کے دور میں نہیں ہوا تو بدعت ہو جائے گی نا. تو جناب والا آپ مجھے پہلے اس کا مطلب آپ بدعت سے پاک ہیں بالکل. اچھا ہے تو دھو کے کھائیے دیکھیے کیڑا نہ لگاؤ کہیں آم کا سیزن ہے کیڑے آ جاتے ہیں آم میں کبھی کبھی. تو آپ مجھے بیفور اینڈ یہ بتاتے جائیے تو 4 دن 40 دن کی جماعت ہوتی ہے یہ دستار بندی ہوتی ہے آپ کے وہاں پہ اس کی جواز کا ثبوت ہمیں آپ قرآن و حدیث سے دے دیجئے ہم ابھی آپ کو آپ کے پیر و مرشد کے حوالہ جات بھیج دیں گے. اس کا ثبوت تو نہیں ہے کوئی یعنی کہ بدعت ہے حضرت بدعت ہے کہ نہیں حضرت. اچھا ارے بدعت ہے کہ نہیں حضرت. نہیں مجھے تو نہیں پتا. ارے حضرت ابھی آپ ہی تو کہہ رہے ہیں جو صحابہ اکرام کے دور میں نہیں رسول اللہ کے دور میں نہیں تابعی کے دور میں نہیں تبع تابعی کے دور میں نہیں ائمہ اکرام کے دور میں نہیں خیر القرون میں نہیں وہ سب جتنا ہے سب بدعت ہے. اچھا اب بھائی آپ کے یہاں دستار بندی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. جی ہوتی ہے. اچھا تو آپ کے وہاں دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ بنا ہے کہ نہیں بنا ہے. جی بالکل آپ بتائیے مجھے قرآن و حدیث سے کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یا صحابہ اکرام کی مقدس جماعت میں سے کسی صحابی نے جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند تعمیر کرایا ہو. آپ مجھے بتائیے کسی صحابہ اکرام نے دستار بندی کا پروگرام رکھا ہو آپ مجھے بتائیے. تو یعنی پھر مدارس کھولنا بھی پھر بدعت ہے. نہیں آپ کے نزدیک آپ کے رول پہ بدعت ہے نا ہمارے رول پہ تھوڑی نا بدعت ہے. نہیں ہمارے رول پہ بدعت کیوں ہے. آپ کے رول پہ بدعت اس لیے ہے کیونکہ وہ کوئی بھی کام جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور صحابہ اکرام سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہو جاتا ہے. ہمارے بقول یہ چیز ثابت نہیں ہے ہمارا اصول دوسرا ہے. ہمارا جو شریعت کا اصول و ضابطہ ہے وہ آپ کے اصول و ضابطے سے بالکل الگ ہے کانٹرری ہے الٹا ہے. اچھا جی تو آپ مجھے مطلب یہ جو آپ 3 دن 4 دن کے متعین کر کے جاتے ہیں یہ بدعت ہوئی کہ نہیں ہوئی. پتہ نا جی مجھے تو بدعت ہوئی نہ ہوئی. ارے کیسے بدعت نہیں ہوئی آپ ہی تو بھائی صحابہ سے ثابت ہے کہ 3 دن 4 دن متعین کر کے جاتے تھے صحابہ. دیکھو جی پھر یہ بدعت ہوئی تو پھر تو عید میلاد النبی بھی ہوئی بدعت. نہیں تو پھر آپ کے پھر پیر و مرشد آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب وہ بھی بدعتی ہو گئے کیونکہ ان کے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب وہ تو عید میلاد النبی منانے کے جواز کے قائل تھے. میں تو نہیں جانتا نا جن کا آپ نام لے رہے ہیں. آپ تو پھر آپ جانتے ہی کیا ہیں آپ. اچھا آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پہ صلاۃ و سلام پڑھنے پہ آپ کو بڑا اشکال ہوا کہ بھائی اس کو آپ لوگ اذان کے بعد کیوں پڑھتے ہیں اور آپ نے ایک چیز غلط کہی آپ نے کہا جمعے کے بعد پڑھتے ہیں نا یہی کہا نا. جی نہیں غلط ہے ہر نماز کے بعد الحمدللہ پڑھتے ہیں. ہر نماز کے بعد الحمدللہ پڑھتے ہیں. ہر نماز کے بعد تو پڑھتے ہیں جی لیکن یہ طریقہ بنا رکھا نا یہ پڑھنے کا کیوں سارے کھڑے ہو گئے. اگر کوئی اور طریقہ ہو بیٹھ کر پڑھنے کا اگر حکم دیا ہو اور ہم کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو وہ طریقہ دکھائیے. اگر لیٹ کے پڑھنے کا طریقہ اللہ نے یا اس کے رسول نے بیان فرمایا ہو حکم فرمایا ہو تو وہ بتائیے پھر ہم بیٹھ کے پڑھیں گے. اور اگر آپ کہتے ہیں سن لیجئے اب آپ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا چاہیے اس کی پیچھے کیا ثبوت ہے تو آپ ہمیں وہ ثبوت پیش کیجئے نص قطعی سے جس میں اس چیز کی مناہی ہو کہ آپ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام نہیں پڑھ سکتے آپ پیش کریے. جی تو میں آپ کے پاس فوٹو بھیج رہا ہوں نا میں بھی. جی آپ پڑھ کے بتا دینا. ارے حضرت تو ٹھیک ہے جی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. جی بتائیے پڑھ کے. 1 منٹ رکو. جی جی سناؤں پڑھ کے. جی بالکل. اس کے مصنف کون ہے؟
مصنف وہی مولانا عرفات قاسمی. ابھی ان سے ہمیں کیا لینا ہے یار؟ کیوں جی حضرت؟ ابھی اگر ہم اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ہم آپ کو فتاوی رضیہ شریف سے کچھ پیش کرنے لگے، کیا اعلیٰ حضرت آپ کے لیے معتبر ہیں؟ کیا جی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جی کہہ سکتے ہیں، غیر صحابہ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں. جی آپ نے یہ رضی اللہ تعالیٰ کیوں لگایا ان جی کے نام؟ غیر صحابہ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، اس پہ بحث بعد میں کریں گے. پہلے آپ یہ بتائیے کہ جو آپ مجھے اپنے اکابر کی کتاب پیش کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے مناظرے کے اصول کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے؟ نہیں. ماخذ کیا ہوتے ہیں آپ کو مناظرے کے پتا ہے؟ مجھے تو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ ماخذ ہوتا کیا ہے. آپ کو یہی نہیں پتا اور آپ چلیں صلاۃ و سلام پہ بحث کرنے کے لیے؟ میں نے جیسے کتاب میں پڑھا اور جو میں نے اپنے عالموں سے سنا اور وہی میں آپ سے تحقیق کر رہا ہوں. تو میاں آپ کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے، آپ کے عالم صاحب نے جو لکھا ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی قرآن و حدیث سے کوئی دلیل شرعی پیش کری ہے؟ جی وہ کیا نام ہے، وہی صحابہ کرام سے. دیکھو میں آپ پڑھ کر تو سنیے سے پہلے. چلیے سنائیے، آپ کا بھی دل رکھے لے رہے ہیں، سنائیے. جی سنیے، بالکل سنیے. جی اس میں لکھا ہے نماز جمعہ کے بعد اجتماعی صلاۃ و سلام. سوال: بعض جگہ مسجد میں نماز کے بعد، خصوصاً جمعہ کی نماز کے بعد قیام کر کے لوگ اجتماعی طور پر ایک خاص طرح سے جھوم جھوم کر زور زور سے التزاماً درود و سلام پڑھتے ہیں، اور اس طریقے کو اہل سنت سنی ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے. جو لوگ ان کے ساتھ اس فعل میں شرکت نہیں کرتے ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج کہتے ہیں. یہ بدعقیدہ سمجھتے ہیں. درود اور معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف اور گستاخ کہتے ہیں، اور بعض منشدد تمام حدود سے تجاوز کرتے ہوئے کفر کا فتویٰ بھی لگا دیتے ہیں. ان اللہ معاذ اللہ. جواب: یقیناً درود و سلام بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے اور بہت عظیم عمل ہے. قرآن مجید میں بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا حکم دیا گیا ہے. اس حدیث میں اس کے بے شمار فضائل اور فوائد بیان کیے گئے ہیں. اس عظیم عبادت کے لیے بھی دیگر عبادات کے مانند کچھ اصول اور آداب ہیں. ان کی رعایت کرنا اور ان کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے، اور ان کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات اور اپنے من گھڑت اور خود ساختہ طریقے کے مطابق عمل کرنا بجائے ثواب کے گناہ اور بجائے قرب کے بعد کا سبب بن سکتا ہے. غور کیجیے، اگر کوئی شخص نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ کے بجائے درود شریف سے کرے، سورہ فاتحہ کی جگہ درود پاک پڑھے، سورت ملانے کے بجائے درود شریف پڑھتا رہے، تکبیرات انتقالات کے موقع پر درود پاک کا ورد کرتا رہے، رکوع اور سجدے میں بھی درود پڑھتا رہے، تشہد چھوڑ کر درود پاک کا شغل رکھے، تو آپ خود بتائیں کہ ان معاملات پر درود پاک پڑھنے کی اجازت ہے، اور کیا اسے صحیح طریقہ کہا جا سکتا ہے؟ نماز صحیح ہوگی اگر کوئی شخص عقدائے اولیاء میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لے تو سجدہ سہو لازم آتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ بے موقع اور بے محل درود شریف پڑھنا صحیح نہیں. صلاۃ و سلام انفرادی طور پر تنہا پڑھا جاتا ہے. صلاۃ و سلام کے لیے اجتماع، اہتمام اور التزاماً ثابت نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ مجتہدین، اولیاء نظام، مشائخ کرام، حضرت غوث اعظم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ نظام الدین اولیاء وغیرہ سے نماز کے بعد مسجد میں اجتماعی طور پر کھڑے ہو کر زور زور سے صلاۃ و سلام پڑھنے کا ایک نمونہ اور ایک مثال بھی پیش نہیں کر سکتے. لہذا یہ طریقہ یقیناً بدعت ہے. اسے ایجاد کرنے والے اور اس پر عمل کرنے اور اس پر اصرار کرنے والے اور اسے دین سمجھنے والے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور لعنت کے مستحق ہیں، اور بدعت کے سلسلے میں جو وعیدیں ہیں آپ اس سے تفصیل سے ملاحظہ فرما چکے ہیں. فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 430. جی حضرت. جی ہو گیا آپ کا.
جی ہو گیا. اس میں آپ نے ایک جگہ پر یہ آپ نے پڑھا، آپ کے جو اکابر صاحب ہیں انہوں نے یہ لکھا کہ جو صلاۃ و سلام نہیں پڑھتا اسے بدعقیدہ کہا جاتا ہے اور یہاں تک کہ اس کی تکفیر کر دی جاتی ہے. جی ہاں جی، اور یہ ہمارے گاؤں میں ہی ہوتا ہے حضرت. جی صبر کریں، صبر جی کریں. جی آپ ذرا مجھے ہمارے ان اکابر کی وہ کتاب بتائیے جس میں یہ لکھا ہو کہ جو نماز کے بعد صلاۃ و سلام نہیں پڑھے گا وہ کافر ہے یا وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے. بتائیے بھائی، الزام لگایا ہے تو اس کی دلیل ہونی چاہیے کتاب کی شکل میں. اچھا، ہاں جی. تو دلیل تو میں تمہیں ابھی تو نہیں دے سکتا اس کی، یعنی کہ لیکن آپ دلیل سنیے سنیں آپ جو دلیل دینے کی بات کر رہے ہیں، آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے اکابر صاحب نے جو لکھا ہے دلیل ہمیں تو ان سے لینی چاہیے. آپ کے اکابر صاحب نے لکھا ہے نا جی کہ ان کی تکفیر کر دی جاتی ہے، تو حاشیے میں آپ کو آپ کے اکابر صاحب کا آپ کو وہ حوالہ بھی دینا چاہیے کہ فلاں کتاب میں دیکھیے بریلویوں کے فلاں مولانا نے، علامہ نے لکھا ہے کہ جو صلاۃ و سلام نہیں پڑھے گا بعد نماز کے وہ کافر ہو جائے گا، اس کی تکفیر کر دی جائے گی. ایسا جی حوالہ ان کو دینا چاہیے، وہ تو دین نہیں. یہ تو اس میں تو یہ سمجھایا گیا ہے نا، دیکھو اس میں تو یہ سمجھایا گیا کتاب میں. لیکن دوسری بات آپ میری یہ سن لیجئے کہ آپ کہیں کی چھوڑیں، جو ہاں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا وہ ایسا ہمارے گاؤں میں ہے. جی ہمارے گاؤں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے درود و سلام کھڑے ہو کر جھوم جھوم کر نہیں پڑھتے، تو بریلوی یہاں تک کہ ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ ہمیں کافر کہا جاتا ہے. نہیں وہ اور تو پھر دیکھیے دیوبندی تو جیسے آپ ہیں، تو اگر آپ اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی، اسماعیل دہلوی، اگر آپ انہی کے کفر میں شک کریں گے تو بھی آپ کافر ہو جائیں گے. اور اگر آپ ایک ان نون دیوبندی ہیں، آپ ان اویئر ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کے اکابرین نے کیا کیا جو مغلظات لکھے ہیں اپنی کتاب میں، کفر لکھا ہے، آپ کو نہیں پتا ہے پھر بھی آپ دیوبندی ہیں، تو آپ پہ حکم نہیں لگے گا. لیکن اگر آپ کو پتا ہے اس کے بعد بھی آپ ان کو بچانے نکلتے ہیں تو پھر آپ کافر ہو جائیں گے. جیسے کہ رشید احمد گنگوہی اپنی کتاب میں لکھتا ہے امکان کذب کے تعلق سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جھوٹ بولنے پہ قادر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اچھا، ہاں جی، فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے. کیسے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے؟ نعوذ جی باللہ. جی جی، یہ آپ کے اکابر صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات میں یہ شامل ہے کہ اگر اللہ چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. اچھا جس کے یہ تعلق سے علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ نے صاف طور سے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا عقلاً محال ہے، شرعاً محال ہے، یہ تو محال شرک ہے ہو گیا بالکل. نا. جی یہ تو بالکل لیکن شرک ہو آپ کے گیا. رشید احمد گنگوہی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خاصہ میں یہ شامل ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. تو آپ کوئی ثبوت پیش کریے نا اس کتاب کا. پیش کروں گا میں آپ کو. جی ہاں، آپ کتاب پیش کر دیجئے، ثبوت پیش کر دیجئے، پھر جی میں بھی بالکل جو ہے پیش کروں گا. جی پھر میں بھی جو ہے اپنے کسی عالم سے پوچھ کر کے انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب آپ پہنچاؤں گا کہیے پھر. تو اور کچھ بھی بتا دوں کہ آپ کی کتابوں میں کیا کیا مغلظات لکھے ہیں. جی بتائیے. بتاؤں؟ جی آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم ملک الموت اور شیطان کے علم سے کم ہے. اچھا. آپ کی دوسری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس عالمین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم رسول اللہ کو ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی اور کو علم مالے مخلوق میں وہ کافر ہے. اور آپ ہی کی دوسری کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ سے زیادہ علم جو ہے وہ ملک الموت اور شیطان کو ہے، معاذ اللہ رب العالمین. آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے نہیں پتا ہوتا بندہ کیا کرنے والا ہے، جب بندہ کر لیتا ہے تب اللہ کو پتا چلتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. اچھا جی، یہ ہاں ہماری جی، کتابوں میں لکھا ہوا ہاں ہے. جی، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. صلاۃ و سلام کے اوپر اشکال اور اعتراض کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے عقیدے اور ایمان کو بچائیے جناب والا. یہ اچھا جان ہے، یہ چلی گئی، انشاءاللہ عز و جل پھر ملے گی، لیکن اگر ایمان چلا گیا میاں تو پھر نہیں ملے گا. تو ہم آپ کو آپ کے اکابرین کی پہلے کتابیں بھیج رہے ہیں، آپ جی وہ پڑھیے گا، ان کا جا کے اپنے بڑے علماء سے جواب مانگیے گا، اور جی ہاں جواب جی بالکل. مانگنے کے بعد آپ ہم سے بات کریے گا. اور رہی بات صلاۃ و سلام پڑھنے کی، تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی
کہ یہ کس وقت پڑھنا ہے, کتنی تعداد میں پڑھنا ہے, سوتے میں پڑھنا ہے, بیٹھتے میں پڑھنا ہے. اور جو آپ کے اکابر صاحب نے اس میں کہا کہ اگر نماز میں کوئی الحمد شریف کی جگہ درود شریف پڑھ لے, کوئی فلاں کی جگہ درود شریف پڑھ لے, رکوع میں جائے تو درود, تو نماز نہیں ہوگی. تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ درود شریف کو نماز کا حصہ نہیں بنایا ہم لوگوں نے. نماز اپنی جگہ ہے, اس کے بعد درود شریف ہے. آخری رکعت نماز کی پڑھنے کے بعد اور کچھ دیر کے بعد درود صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے. اور صلاۃ و سلام پڑھنا یہ تو فرشتوں کا وظیفہ ہے, یہ تو تمام مخلوق کا وظیفہ ہے. اور آپ کے وہاں کہا جاتا ہے کہ یہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا چاہیے, اس بیٹھ کے پڑھنا چاہیے کونے میں. یہ سب کیا ہے یار؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرو میرے بھیا. چلو ہم تمہاری کتابوں کے اسکین بھیج رہے ہیں, ان کو دیکھ لینا. جی ہاں بھیجیے آپ. چلیے جی.